اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ یہ قرآن مجید کی 7واں پارہ ہے، سورہ مائدہ کی 14ویں رکوع میں آیت نمبر 105 میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو، اللہ نے اس میں ایمان والوں کو خطاب کیا ہے، بے ایمان لوگوں کو، کافروں کو، منافقوں کو، مرتد لوگوں کو نہیں، جو ایمان والے ہیں۔ اے ایمان والو، تم خود اپنے آپ کو راہ راست پر قائم رکھو۔ جب تم خود سیدھے راستے پر ہوگے تو کوئی گمراہ تمہارا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو حکم دے رہا ہے کہ تم اپنی ذات سے ٹھیک رہو، نیکیوں کی کوشش کرتے رہو، نیک عمل کرتے رہو، اپنی اصلاح کر لو۔ دوسرا کوئی کافر ہوگا تو اس کے کفر تم کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں اپنے دین پر ثابت قدم رہنے والا لوگوں کے درمیان ایسا ہوگا جیسا کہ چنگاری کو اپنی مٹھی میں لینے والا، آگ کو اپنے مٹھی میں لینے والا۔ ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 20/9 حدیث نمبر 127 ہے۔ جس طرح مٹھی میں چنگاری دبانے والا اس آگ کی جلن پر صبر نہیں کر سکتا، اسی طرح ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان پڑھ لوگوں کی وجہ سے، دینی علم نہیں رکھتے، ناواقفیت کی وجہ سے، ان لوگوں کے بیچ میں رہنے میں ایک دیندار اور پرہیزگار شخص گناہ گاروں اور نافرمانوں کے فتنہ پھیلانے کی وجہ سے اپنے دین اور پرہیزگاری پر بڑی مشکل سے قائم رہ سکے گا، اور مصیبتیں آنے کے باوجود بھی جو دین پر قائم رہے اس کے لیے ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ حضرت ابو امیہ شعبانی رضی اللہ عنہ نے ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ سے یوں روایت کیا ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپس میں ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، آخر جب دیکھو کہ لالچی اور بخیل کی حکومت ہے اور خواہش نفس کی پیروی کی جا رہی ہے اور دنیا سب سے اچھی سمجھی جا رہی ہے اور ہر رائے والا اپنی رائے اور سمجھ پر ناز و تکبر کر رہا ہے، تو اس وقت تم صرف اپنے آپ کو پکڑ لو، یعنی اپنی خود کی اصلاح اور درستگی میں لگ جاؤ، عام لوگوں کو چھوڑ دو، کیونکہ تمہارے بعد ایسے دن آنے والے ہیں جن پر صبر کرنا، یعنی مصیبتوں کو جھیلنا اور مقابلہ کرنا چنگاری کو ہاتھ میں، آگ کو انگارہ ہے نہیں ہاتھ میں لیے جیسا ہوگا۔ اس زمانے میں عمل کرنے والے کو ان 50 آدمیوں کے برابر ثواب ملے گا جو تمہارے جیسے عمل کرتے ہوں۔ ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 181 حدیث نمبر 916، مشکوٰۃ شریف میں بھی ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 736 حدیث نمبر 4888، مظاہر حق جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 191۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میری امت کے بگڑنے کے وقت میری سنت کو زندہ کیا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ مشکوٰۃ شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 111 حدیث نمبر 165، مظاہر حق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 80، کتاب الایمان۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے جب اس آیت کا مطلب پوچھا گیا، جو میں بھی تلاوت کیا نہیں اس آیت کا مطلب، تو آپ نے فرمایا یہ وہ وقت نہیں ہے، صحابہ کے زمانہ ہے تابعین کا، تو ان سے پوچھا گیا، بہت بڑے
محدث ہیں، مجتہد ہیں، مفسر ہیں، فقیہ ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ ان سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ وہ وقت نہیں ہے، آج تو تمہاری بات مان لی جاتی ہے، لیکن ہاں ایک زمانہ ایسا بھی آنے والا ہے کہ نیک باتیں کہنے اور بھلائی کا حکم کرنے والوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جائے گی، اس وقت تم صرف اپنے نفس کی اصلاح میں لگ جانا۔ تفسیر ابن کثیر میں یہ عبداللہ بن مسعود والی بات لکھی ہوئی ہے، سورہ مائدہ کی 14ویں رکوع کی تفسیر میں۔ آج وہی وقت آ گیا ہے جس کی خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی بتا چکے ہیں، ہماری نظروں کے سامنے ہے کہ حق پرستوں پر ظلم کیے جا رہے ہیں، ان کی باتیں نہیں سنی جاتی، ان کو واعظ بیان کرنے کی اجازت نہیں ملتی، ان کے واعظ میں لوگوں کو جانے سے روکا جا رہا ہے، مگر بستی میں شراب پینے، جوا کھیلنے، زناکاری کرنے، چوری کرنے، رنڈیوں کے ناچ نچوانے، قوالی کے محفل، عرس کی محفل اور بھانڈ گویوں کے کھیل تماشے، اس کو کوئی نہیں روکتا۔ ناٹک، سینما، تاشے، باجے، ریڈیو بجانے والوں کو اور شطرنج جوا کھیلنے والوں کو کوئی نہیں روکتا۔ اگر کوئی روک ٹوک ہے تو صرف علماء حق جو دین کی باتیں بتاتے ہیں ان پر روک ٹوک لگتا ہے، وہ بھی کہاں؟ اللہ کے گھر میں، یعنی مسجد میں۔ بہت جگہ مسجد میں بورڈ لگا دیا جاتا ہے، یہاں تبلیغی جماعت والا نہیں آنا، یہاں اہل حدیث والا نہیں آنا، ایسے بورڈ لگا دیتے ہیں۔ بہرحال دیندار لوگوں پر پریشانی کا ماحول ہے، کہیں کہیں نماز پڑھنے پر بھی پابندی ہے کہ یہاں نماز پڑھنے دوسرے لوگ نہیں آنا، ایسا بورڈ لگا دیتے ہیں لوگ۔ اگر کسی مسجد میں کسی انسان کو نماز پڑھنے سے روک دیا جائے تو اس مسجد میں جمعہ کی نماز اور عیدین کی نماز نہیں ہوگی۔ مسئلہ ہے کیونکہ جمعہ اور عید کی نماز کے لیے اذن عام ہونا شرط ہے، یعنی عام لوگوں کو نماز کے لیے آنے دینا چاہیے، اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے رہتے ہیں کہ پابندی لگوا دیتے ہیں، یہاں پہ وہ آدمی نہیں آنا، یہاں پہ یہ آدمی نہیں آنا۔ ایسی پابندی جس مسجد میں لگ جائے وہاں پہ جمعہ کی نماز اور عید کی نماز نہیں ہوگی۔ جمعہ کی ادائیگی کے لیے ایک شرط عام اجازت کا ہونا ہے، اس لیے کہ جمعہ شعائر اسلام میں سے ہے، اس لیے اس کا قائم کرنا اس طرح سے کہ لوگوں کے درمیان اس کو بھرپور شہرت واجب ہو۔ شرح نقایہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 125 جمعہ کی نماز کے بیان میں، شرح نقایہ بہت پرانی کتاب ہے، فقہ کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے۔ اور اذن عام جمعہ کے شرائط میں سے ہے، یہاں تک کہ اگر بادشاہ وقت اپنے متعلقین سمیت اپنے محل میں نماز پڑھے، جمعہ کی نماز، اور محل کے دروازہ کھول دے اور عام لوگوں کو نماز جمعہ کے لیے عام اجازت دے دے تو اس کی نماز جمعہ ہو جائے گی، چاہے لوگ آئیں یا نہ آئیں۔ اور اگر محل کا دروازہ بند کر دے، کھولے نہیں، ہر ایک کو اندر آنے کی اجازت نہ ہو، تو اور بادشاہ وقت وہاں پہ نماز پڑھے اپنے وزیروں کے ساتھ، تو اس کی نماز جمعہ نہیں ہوگی۔ المبسوط کتاب کا نام ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 25 جمعہ کے بیان میں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے تھے کہ ایک دیہاتی آیا، کھیڑا کے رہنے والا، اور کھڑا ہو کر مسجد میں پیشاب کرنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس کو ڈانٹنا شروع کیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پیشاب کرنے دو، پیشاب کرتے وقت نہ روکو۔ چنانچہ لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا، یہاں تک کہ وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا یہ مسجدیں ہیں، ان میں پیشاب کرنا یا نجاست ڈالنا مناسب نہیں ہے، یہ تو صرف ذکر الہی، نماز اور قرآن پڑھنے کے لیے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک شخص کو پانی لانے کا حکم دیا اور وہ پانی باکٹ میں لا کے پیشاب کی جگہ میں مار دیا۔ مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 50 حدیث نمبر 240 پر 3، بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 65
حدیث نمبر 212، مشکات شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 144، حدیث نمبر 451، مظاہر حق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 161۔ یہ اتنی کتابوں میں ہے یہ واقعہ جو دیہاتی آ کے مسجد میں پیشاب کیا تھا نے اس کے بارے میں۔ رحم دلی دیکھیے کہ مسجد نبوی میں، ہمارے تمہارے کھیڑے پاڑے کی مسجد نہیں بتا رہا ہوں، مسجد نبوی میں، وہ مسجد جس میں ایک نماز پڑھے تو 50,000، دوسری روایت میں 1,00,000، بہرحال جتنا بھی ہو اتنا ثواب ملتا ہے۔ رحم دلی دیکھیے کہ مسجد نبوی میں ایک شخص پیشاب کرنے لگا تو اس کو پیشاب کرنے سے بھی نہیں روکا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پورے طور سے پیشاب کرنے دیا، پھر مسجد کو پانی سے دھو دیا۔ آج وہ اسی محمد کے کلمہ پڑھنے والے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے، ان کے عاشق اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نبی کے چاہنے والے ہیں، ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں، مسجد تو دھوئیں گے ہی، جس نے پیشاب کیا اس کو بھی دھو دیتے ہیں۔ آخر ظلم اور جہالت کی بھی حد ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیشاب کرنے دیا، پیشاب کرنے سے نہیں روکا۔ اس میں 2-3 چیزیں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خالی نبی نہیں ہیں، ڈاکٹر اتنے بڑے ہیں کہ ان سے بڑا ڈاکٹر کوئی نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ امام اتنے بڑے ہیں کہ ان سے بڑا امام کوئی نہیں، فوج کے کمانڈر اتنے بڑے کمانڈر ہیں کہ ان سے بڑا کمانڈر کوئی نہیں۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں بس، ڈاکٹر اتنے بڑے ہیں کہ ان سے بڑا ڈاکٹر کوئی نہیں۔ پیشاب کر رہا ہے کوئی، آپ اس کو ڈانٹ دیں یا روک دیں یا کچھ کر دیں، اس کو پیشاب رکوا دیں تو اندر کے جو پیشاب کے نالی ہوتے ہیں نا، رگ پھٹ سکتا ہے۔ اس لیے منع نہیں کیا نبی نے کہ کم سے کم پیشاب کرنے دی تو بعد میں دھلا سکتا ہے، اس کے اندر رگ پھٹ گیا تو پریشانی ہے نہیں، اس لیے منع نہیں، یہ پیشاب کرنے سے روکا نہیں، کہا کرنے تو اس کے بعد میں اس کو سمجھا دیں گے۔ تو ڈاکٹر بھی ہیں آج، سائنس ڈاکٹر اور یہ سب نبی کے ایک ایک حکم کو چیک کرتے ہیں کہ آخر اس میں فائدہ کیا ہے۔ کل ایک ڈاکٹر کو دیکھا، بہت بڑا ڈاکٹر ہے اور ماہر ہے، نالج والا ہے، 70 سال کی عمر ہے، سلطان کٹ کراتے ہیں نہیں، اس کے فائدے گنوا رہا ہے، اس میں یہ فائدہ، یہ حکمت ہے، یہ ہے، ایسا صحیح بات ہے، وہ سارے حکمتیں گنوا رہا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف حکم بتا دیے ہیں کہ سلطان کٹ کرا دو بس۔ تو ڈاکٹر اتنے بڑے ہیں کہ ان سے بڑا ڈاکٹر کوئی نہیں۔ تو یہ ہے گیا نصرانیوں کے، عیسائیوں کے کچھ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مذہب کی تحقیقات کے لیے آئے تھے۔ جب ان کی نماز کا وقت آ گیا تو نماز کے لیے جگہ تلاش کرنے لگے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دی۔ انہوں نے مشرق کی طرف منہ کر کے مسجد نبوی میں اپنے طریقہ پر نماز پڑھی۔ عیسائی لوگ 10-15 آدمی گئے تھے، تو جب نماز کے وقت ہوا عیسائیوں کا تو وہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے جگہ تلاش کریں، نبی نے کہا اسی میں پڑھ لو، تو مشرق کی طرف الٹا منہ کر کے، ہم لوگ ادھر کر کے نماز پڑھتے ہیں نہیں، مغرب کی طرف، وہ لوگ ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بھی مسجد نبوی میں۔ تفسیر ابن کثیر پارہ نمبر 3 صفحہ نمبر 72 سورہ آل عمران کے 6 رکوع کی تفسیر میں ہے یہ والا واقعہ عیسائیوں والا جو بتا رہا ہوں۔ اور ایک کتاب ہے سیرت کی، سیرت النبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 371۔ تو یہ اخلاق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ رحم دلی ہے۔ مسجد میں پیشاب کرنے والے کو اطمینان سے پیشاب کرنے دیا، اور وہ مسجد بھی کون سی؟ مسجد نبوی۔ اور پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد کسی نے اس پر ظلم و ستم، بدتمیزی، ڈانٹنا، پیٹنا، کوٹنا کچھ نہیں کیا۔ اور نصرانیوں کو، عیسائیوں کو، جو اس وقت دین کے بہت سخت دشمن تھے، جن کا قبلہ بھی الگ تھا، مثال کے طور پر ہم ہندوستان والے سورج چھپنے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور دوسرا کوئی شخص ہماری مسجد میں سورج نکلنے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، اتنا بڑا فرق تھا۔ مگر پھر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم اور دریا دلی دیکھیے
کہ آپ نے مسجد نبوی میں ان لوگوں کو نماز پڑھنے کی اجازت دے دی کہ جس طرح چاہو نماز پڑھو، مگر ہماری جہالت دیکھو، آج مسجدوں میں نماز پڑھنے والوں پر اور واعظ و بیان کرنے والوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ داڑھی سنت کے مطابق رکھ لیں تو ان پر ہنستے ہیں، جبہ لمبا پہن لیں گھڑگے سے نیچے تو لوگ ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو عاشق رسول، نبی کے چاہنے والے، نبی کے نام لینے والے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ ایسے کہتے ہیں، ہم دیکھیں ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے، کرتا پاجامہ ہے نہیں ہے، جبہ سرائی پہن کے گئے تو ان کی گلی میں تو کہہ رہا یہ ٹونڈا آ گیا، باپ کا جبہ پہن لیا ہے بابا والا اور پاجامہ اپنا چھوٹا بھائی والا پہن کے آیا ہے سرائی، ایسے اولی کرتے مذاق کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے، خود میرے ساتھ مدرسہ میں پڑھنے کے زمانے میں۔ حالانکہ گھڑگا سے نیچے جبہ پہننا اور یہ ٹخنا ہے نہیں، ٹخنے سے اوپر سرائی رہنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود پہنتے تھے، لیکن یہ لوگ یہ اپنے آپ کو عاشق رسول سمجھتے ہیں، ان کی حالت یہ ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ایسی شرارت سے، ایسی جہالت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ بسم